اللهم لعن الجبت والطاغوت وفقهما وابنتيهما الذي خالف امرك ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين الجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من شک فی کفر اعدائنا وظالمینا فہو کافر. صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ہمارے نہایت معتبر اور محترم شعراء کرام جناب فصیل کاظمی صاحب، جناب ساحل اعظمی صاحب اور جناب وسیم رضوی صاحب کو آپ نے سن لیا، اور ان سے زیادہ معتبر اور محترم جناب لبن صاحب کو بھی آپ نے سن لیا. یہ تمام شعراء آپ سے اور ناظم محفل آپ سے یہ فرما رہے تھے کہ قریب آ جائے. یہ پیچھے ایک چھوٹی سی البن دکھ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ حضرات تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی، آپ حضرات سڑک کے نہیں آئے، اٹھ کے آئے. اللہم صلی علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآلِ کیونکہ جشن میں آئے ہیں تو جشن لگنا چاہیے. بہت اچھا پڑھ لیا ہے ہمارے شعراء کرام نے، بزرگان نے. آپ پوری طور سے آمادہ رہے. 10-15-20 منٹ کی گفتگو ہوگی آج کے عنوان سے اور موضوع سے. آپ غور کریں، ایک لفظ کہی جاتی ہے اور میں یہیں سے جشن کا آغاز کرتا ہوں کہ یہاں تبرع کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تبرع کی ضرورت نہیں ہے، اب تبرع کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں یہاں بھی تبرع کی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے، تب بھی ضرورت ہے. یعنون علی عدوک یا علی اولی و دومی و سومی. آپ غور کریں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات، دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تبرع گالی نہیں ہے. بے شک بے شک. تبرع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں بکیں. تبرع کا مطلب یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کے کیریکٹر کو دیکھ کے اس سے اور ان سے دوری اختیار کریں. کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. آپ غور کر رہے ہیں. اب سنیے، دیکھیے ایک بات ہے، قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. سنیے گا تھوڑی دیر شمسا میں سنیے. قرآن نے صاف طور پر منع کیا ہے کہ دیکھو یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. کہتے ہیں اور کافرین سے رشتہ بنانے کے لیے منع کیا ہے. سنیے، کافرین سے رشتہ بنانے کے لیے منع کیا ہے. یہاں تک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کافر ہے تو کوئی مومن لڑکا اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے. اسی طریقے سے اس کا برعکس آپ غور کریں، یعنی کافر سے رشتہ بنانا کسی بھی قسم کا شرعاً حرام ہے. اب اگر یہ شرعی مسئلہ آپ حضرات تک پہنچ گیا تو حدیث کا ترجمہ کروں. توجہ کریں گے؟ بیٹھا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر سے کوئی بھی
کا کسی بھی قسم کا رشتہ بنانا حرام ہے۔ اب سنیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں میری بات ضائع کر دینا، لیکن امام کہے تو اسے دل میں اتار کے لے جانا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہمارے دشمن کے اور جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان کے کفر کے بارے میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 366 عربی والی جو ہے اردو ترجمے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو عربی میں بہار الانوار ہے اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 366 پہ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے لکھی ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، آپ جانیں، بہار جانیں، بہار میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے علامہ مجلسی نے امام صادق کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے یا جو ہمارے دشمن ہیں ان کے کفر کے بارے میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ آپ غور کریں، صرف شک کر لے تو وہ بھی کافر ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے امام بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے اس سے کسی بھی قسم کا رشتہ بنانا حرام ہے۔ توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ توجہ کریں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے دشمن سے رشتہ نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ہم سے جب کہا جاتا ہے انہیں بھی مان لو، انہیں بھی مان لو، انہیں بھی مان لو، سمجھ ہی میں نہیں آتا میں امام کی مانوں یا عوام کی مانوں۔ سبحان اللہ، واہ 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 صلوات آواز سے بلا۔ بھائی یہ جو پیچھے کے افراد ہیں آپ وہیں سے جڑیے گا۔ دیکھیں آپ 9 ربیع الاول کی محفل سننے آئے ہیں تو پھر جاگ کے سنیے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے ساحل بھائی جانتے ہیں یا جن لوگوں نے لائیو دیکھا ہو، 5:45 بجے ہم عمرہ میں ہماری کی مسائل پڑھ کر اترے ہیں۔ 1 گھنٹے کے وہ مسائل آپ غور کریں، اور اس کے فوراً بعد بالکل الگ عنوان کی تقریر یہ کوئی خطیب نہیں کر سکتا ہے، ہاں در اہل بیت کا فقیر کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر وہاں سے ملا، دیکھیں میں مضمون سے ہٹوں گا نہیں، جتنی دیر بھی آپ پڑھوائیں گے میں اپنی مکمل تیاری سے آیا ہوں۔ آپ اگر سننا چاہیں گے تو سنا دوں گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، صلوات پڑھ کے میں بھی ختم کر دوں گا۔ صلوات پڑھیے۔ آپ بتائیے، امام کہہ رہے ہیں اگر میرے دشمن کے بارے میں تم نے اس کے کفر، میرے دشمن کے کفر کے بارے میں شک کیا، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پڑھے لکھے سے تو بچاؤں گا، سنیے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم نے شک بھی کیا تو تم کافر۔ یہ امام کہہ رہے ہیں، کون؟ چھٹے امام۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ حاجی جو آستین میں خنجر چھپا کے قتل حسین کے لیے مکے میں آئے تھے، خانہ کعبہ کی چھت پہ جناب عباس نے انہیں للکار کے کیوں کہا تھا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، پتا تھا کہ حسین کا دشمن ہے، حسین کا دشمن کافر ہے۔ سبحان اللہ، حیدری یا علی صلوات و آواز بلا۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنات بے شمار۔ دیکھیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مضمون کو پھیلاؤں، بہت سی چیزیں اس میں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ جو افراد آج خصوصی بیان سننے کے لیے آئے ہیں میں چاہتا ہوں پہنچ جائیں۔ کیا آپ غور کریں، ایک جملہ میں عام طور سے ان دنوں پڑھ رہا ہوں، اب آج اسے نہ پڑھوں تو کب پڑھوں؟ سنیے بھائی ڈاکٹر صاحب، اب بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو کیا پرابلم، اگر رسول اللہ کے بعد فلاں آ جائیں فلاں آ جائیں فلاں آ جائیں تو اب آپ کو
اپنے مجبوری ہے کہ کہنا پڑ رہا ہے اپنے، ورنہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ لیکن ہماری بزم سے بھی کوئی کہتے تھے دیکھو اب انہیں ہم مولا کو حق تو دلوا نہیں سکتے ہیں، اب مولا 14 نمبر پر ہو ہی گئے ہیں، چلیے جانے دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اچھا ایک جملہ سنتے جائیے گا، اب ختم کیجئے، جسے جہنم میں جانا تھا چلا گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، ہم سب مل جل کے رہیں، ہم سب اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ اب کیا ضرورت ہے کسی کو برا کرنا، ہم ہٹا تو سکتے ہی نہیں ہیں۔ آمادہ ہے بھائی؟ جتنے افراد کے دیوار سے لگے ہوئے جتنے میرے بھائی بیٹھے سن لیجئے گا، اگر بات پہنچے تو بھائی آپ حضرات بھی گوشت کھایا ہے کبھی؟ مسلمان اور گوشت کھایا تو کھایا ہے؟ کھایا ہے نہیں کھایا؟ سب نے کھایا ہے؟ ویجیٹیرین کوئی بیٹھا ہے؟ سب نے کھایا ہے؟ ہاں سب نے کھا لیا نا۔ اب مجھے بتائیے کبھی کوئی ریشہ دانت میں پھنسا ہے؟ سب جگہ پھنسا ہے، خالی بھائی کا گوشت کھایا تب نہیں پھنسا۔ اچھا ریشہ پھنسا، کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی کھایا پھنسا نا؟ توجہ، جیسے ہی دانت کے بیچ میں ریشہ پھنسا زبان میں چین، زبان میں چین بار بار وہی جائے گی، بار بار وہی جائے گی، ریشے کو دھکا دے گی، بھائی تو نکل جا، بھائی تو نکل جا، بھائی تو نکل جا۔ ارے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ریشہ دو دانت کے بیچ میں پھنسا ہے، تکلیف زبان کو ہو رہی ہے، ریشہ پھنسا ہے دو دانت کے بیچ میں، تکلیف زبان کو ہو رہی ہے۔ ہم نے زبان سے پوچھا بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن چونکہ میں دانت سے محبت کرتی ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ جب دو چیز کے بیچ میں، ایک جیسی چیز کے بیچ میں کوئی خیر آ جائے تو جب تک وہ نکل نہ جائے ہمیں چین نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، ہمیں چین نہیں ہے۔ یہی حال شیعت کا ہے، نبی اور علی کی جنس ایک ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ نبی اور علی کی جنس ایک ہے، اس ایک جنس کے بیچ میں کوئی غیر جنس والا آ جائے گا تو شیعت کو تب تک چین نہیں ملے گا جب تک وہ نکل نہ جائے۔ ہم تو یہیں تک پڑھتے تھے، فصیل بھائی نے ایک بار اس میں ایک جملے کا اضافہ کروا دیا، وہ میں پڑھوا۔ کہتے ہیں کہ زبان کوشش کرتی ہے نکالنے کی ریشے کو، جب نکل جاتا ہے آپ کی مرضی، یہ جملہ ان کا، اس کی داد ان کو چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب زبان نکال دیتی ہے وہ جو ریشے کو، تو پھر اسے اندر نہیں لیا جاتا۔ کیا کہنے، صلوات و آوازیں بڑھائیں۔ اللہ۔ اچھا اب دیکھیں آج ہنسنا ہے آپ کو، یہ ہنسنے کی رات ہے، لہٰذا میں کوئی سنجیدہ گفتگو اس وقت نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے توقع نہ رکھیے گا کہ ہم کوئی سنجیدہ گفتگو کریں گے، آج اسی طریقے کی گفتگو ہوگی، سنجیدہ گفتگو کسی اور دن کروا دیجیے گا۔ آپ کون کر رہے ہیں؟ شب نو ہے۔ اچھا دیکھیں میں ایک لفظ سنجیدہ والا کہہ دوں تاکہ یہ عید زہرا ہے نا، محرم کے فوراً بعد اور محرم کے فوراً پہلے عید قدیر ہے۔ آپ کی مرضی بھائی، اگر جشن سننے آئے ہیں تو بتا دیجئے گا۔ محرم سے پہلے قدیر، محرم کے بعد عید زہرا، یعنی یہ محرم دو عیدوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ سنیے گا، دو عیدوں کے بیچ میں ہے۔ قدیر کسے کہتے ہیں اور عید زہرا کسے کہتے ہیں؟ قدیر تولے کی عید ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ قدیر تولا ہے، عید زہرا تبرہ ہے۔ پتا چلا کہ محرم تولا اور تبرہ کے بیچ میں ہے۔ واہ واہ واہ۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی توجہ کر لیں تھوڑی
اور یاد آیا. ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ سفر کر رہے تھے, آپ نے بھی سنا ہے, پڑھا بھی ہوگا. تو رسول اللہ کے ساتھ ان کے کچھ صحابی بھی تھے, ساتھی بھی تھے, صحابی بھی تھے. جب غار میں پہنچے تو ایک صاحب شور مچانے لگے. پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا صاحب نے کاٹ لیا. آپ کی مرضی, ہنسنا ہے ہنس لینا, نہیں ہنسنا کوئی بات نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ صاحب نے کاٹ لیا. آپ غور کر رہے ہیں, اس پر ٹھیک ہے, صاحب نے کاٹ لیا, چلا گیا. یہی ہے نا, سانپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ جب بن کاٹتا ہے تو وہ زبان باہر نکلتی ہے تو تھوک نکلتا ہے. کیا اچھا ہے. تھوک باہر, عارف صاحب, تھوک نکلتا ہے. ذرا سوچیں, انسان اگر کوئی اچھی چیز کھائے, ذائقہ منہ میں پانی آئے تو وہ اندر جاتا ہے. سچی بات, کڑوی چیز کھا لو تو منہ میں پانی آئے تو آدمی تھوکتا ہے. نہیں غور نہیں کرے, کڑوی چیز کھا لو منہ میں پانی آئے تو انسان تھوکتا ہے جب تک اس کا اثر ختم نہ ہو جائے. ذرا سوچو, 1400 سال پہلے کسی سانپ کی ایک نسل نے کسی کو کاٹا تھا, نہ جانے وہ کتنا کڑوا تھا کہ سانپ کی نسلیں آج تک تھوکتی پھر. کیا کہہ رہے, واہ 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 واہ. آپ غور کریں, بس خزانہ گرامی. دیکھیے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات تک پہنچا کے, اس میں بہت سی باتیں ہیں, 11 بجے تک ختم کرنی ہے گفتگو. ایک آخری بات اور ایک مطلع 3-4 شعر آخر میں سنا کے بات کو ختم کروں گا. ایک بار اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے بہت چیزیں اس میں پڑھنے کی ہیں, گھنٹوں پڑھا جائے, دھیرے دھیرے باتیں پہنچائیں, لیکن اب ایک لفظ بہت اہم ہے. ایک واقعہ یہ ہے. دیکھیے عید زہرا کی محفل ایسی, آپ کے چہرے پہ مسکان آ جائے تو یہی آج کے شب اور جشن کا محاصہ ہے. اب جیسے بقیہ پروگرام میں آئے سنجیدہ, کوئی صحیح سنجیدہ واپس چلے جائیں. اب لگنا چاہیے کہ نبی کی محفل سے آئے. تو یہ چیزیں میں نے پہنچا دیا. بے واقعہ سینکڑوں مرتبہ کا آپ کا سنا ہے, اور میں تھوڑا سا اسے آگے بڑھاؤں گا. کوفے میں مولائے کائنات حکومت کر رہے ہیں. میسم کوفے میں ہے, ان کی کھجور کی دکان ہے. سنا بھائی, سنا ہے, میں جلدی پہنچا. کھجور کی دکان ہے. ایک دن مولا نکلے, پوچھا میسم کھانا کھایا؟ نہیں مولا. کہا جاؤ کھا کے آؤ. مولا دکان کا میں دیکھوں گا, دکان کا میں دیکھوں گا. میسم چلے گئے. ایک شخص آیا, یعنی کھجور چاہیے کا لے لو, اپنے ہاتھ سے وزن کر کے لے لو, پیسے کا وہی رکھ دو. توجہ, پیسے کا وہی رکھ دو. اس نے دل میں سوچا جب یہی رکھنا ہے تو سچا سکہ کیوں رکھوں, کھوٹا رکھوں. کھوٹا سکہ رکھ کے چلا جاؤ. اور غور کریں, کھجور سچی لے جاؤں, سکہ کھوٹا رکھوں. مولا نے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف, اس نے وہیں رکھ دیا, چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے آئے. مولا کیا ہوا؟ کہا ایک شخص کھجور لے گئے, پیسے کا وہی رکھے ہوئے. میسم نے اٹھایا, کہا مولا یہ سکہ تو کھوٹا ہے. وہ کھوٹا سکہ دے کر چلا گیا. تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, ابھی کھجور بھی آتی ہوگی. ابھی کھجور بھی آتی ہو. اب یہ کھجور لے گیا اپنے گھر پہ. بیوی اس کی وہیں پہ اہل بیت تھی. کہا آج میں باز اللہ خاکم, پتہ ہے لفظ کہہ رہا ہوں, روایت کے جملے میں اردو میں, آج مثلا تمہارے مولا کو بنا کیا گیا اپنی زبان میں. کیسے کہہ گا مولا؟ کب وہ تو کہتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, اتنا علم, اور میں کھوٹا سکہ رکھ کے سچی کھجور لے کر آ گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا, چونکہ بیوی وہیں پہ اہل بیت تھی. کا کھجور کھاؤ.
آپ کی مرضی. اس نے کھجور کھایا تو کھجور کڑوی. ارے یہ تو کھجور کڑوی ہے. جب سکہ کھوٹا دیا ہے تو کھجور اصلی کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا کا سنیے. اس نے کھجور واپس لیا. نیت یہ ہے کہ جاؤں گا اور وہاں لڑ لوں گا کہ مجھے میرا سچا پیسہ چاہیے. کھجور آپ کی کڑوی ہے. می سب بیٹھے میں مولا وہی بیٹھے. کیا ہوا؟ کہ وہ کھجوریں آپ کی کڑوی ہے. اور اس نے وہ کھجور وہاں می سب نے کہا رکھ دو. کھجور وہی ٹوکری میں ڈال دی. کہ میرے پیسے. تو مولا نے کہا کیا ہوا؟ کھجور کیوں لیا؟ کہا کھجوریں کڑوی ہے. کہا کھوٹے سکے میں کڑوی ہی کھجور ملے گی. سنیے گا, کھوٹے سکے میں کڑوی ہی کھجور ملے گی. خیر اس نے رکھا, شرمندہ ہوا, اپنا کھوٹا سکہ آگے یہ بات مضمون تک کھوٹا سکہ لے کے چلا گیا. میسم وہ کھجور الگ کرنے لگے. مولا نے کہا نہ الگ نہ کرو, اسی میں رہنے دو. کہا مولا یہ کڑوی کھجوریں ہیں. کہا جب تک سکہ کھوٹا تھا کھجوریں کڑوی تھی. کیا کہنے, واہ 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 واہ. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ, جملہ کہنے جا رہا ہوں بس. جب تک سکہ کھوٹا تھا کھجوریں کڑوی تھی. وہ کھوٹا سکہ لے گیا. اب جیسی ساری کھجور ہے ویسے ہی کھجور بدلی نہیں, تاثیر بدل گئی نا. کھجور بدلی نہیں, تاثیر بدل گئی نا. شعر پڑھ دوں, شعر بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے. شعر بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. واہ 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 واہ. یا علی حیدری, یا علی. شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے. ایک نعرہ حیدری. یا علی, یا علی, یا علی مدد حیدری. مکمل نہیں سنانا ہے اور یہ دوسرے سن لیتے ہیں. 4-5 شعر, 5 شعر 6 شعر آخر میں, اور اس کے بعد ختم دعا ہے. قرآن کی آیات میں آیا ہے تبرہ. قرآن کی آیات میں آیا ہے تبر. اللہ نے مومن کو سکھایا ہے تبرہ. قرآن میں شامل ہے برات کا بھی سورہ. ظالم پہ تو اللہ بھی کرتا ہے تبرہ. ہے مثل تبرہ تبرہ بھی عبادت. مومن کی عبادت کا سلیقہ ہے تبرہ. ہم لوگ تو غاصب پہ کیا کرتے ہیں لعنت. ہم لوگ, سچی بات ہے نا, ہم لوگ تو غاصب پہ کیا کرتے ہیں لعنت. اے شیخ پتہ کیوں تجھے کرتا ہے تبرہ. خدا قسم کرنے والوں پر لعنت بے شمار. شعر سن لینا بھائی مجھے دیکھ کے. اے شعر پتا کیوں تجھے کھلتا ہے تبرہ. وہ کوئی ہو, غاصب ہو کہ ظالم ہو کہ فاسق. وہ کوئی ہو, غاصب ہو کہ ظالم ہو کہ فاسق. وہ کوئی ہو, غاصب ہو کہ ظالم ہو کہ فاسق. ان تینوں میں ہر وقت ہی کرنا ہے تبرہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. ہم جب بھی جہاں سے بھی کیا کرتے ہیں لعنت, حقدار کی توڑی میں پہنچتا ہے تبرہ. ہم نام شریروں کا نہیں لیتے ہیں پھر بھی. ہم نام شریروں کا نہیں لیتے ہیں پھر بھی. کچھ نام ہے جن لوگوں پہ جچتا ہے تبرہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. کچھ نام ہے جن لوگوں پہ جچتا ہے تبرہ. جب حق کے مقابل میں کبھی آتا ہے باطل, جب حق کے مقابل میں کہیں آتا ہے باطل, کھل کر کھلے میدان میں ہوتا ہے تبرہ. واہ 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 واہ. یہ کیسی عبادت ہے کوئی ہم سے نہ پوچھے. بس اتنا سمجھ لے کہ تبرہ ہے تبرہ. آخری شعر اور مقطع. تاثیر تبرے کی کوئی معنی نہ مانے. تاثیر تبرے کی تاثیر تبرے کی کوئی معنی نہ مانے.
محفل میں مگر دھوم مچاتا ہے واہ 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 1 2 3 पार लानत बेश अब्बा बाटली भंगार पार लानत बेश महफिल में मगर धूम मचाता है तबर्रा उम्मीद के अमाल की सामिन ये इबादत उम्मीद के ईमा का उजाला है सल्लल्लाहु अलैहि हज़रात यही परवरदिगार से गुजारिश है दुआ है दस्त दुआ बुलंद करते हैं कि मालिक हमारी इस मुख्तसर मगर अजीम इबादत को कबूल फरमाए परवरदिगार हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है बहुत सी बातें थी इसमें कहने की लेकिन हमने से 72 तो आज की ईद के नाम है 72 नाम है आज की ईद के मौका नहीं था मुझे वक्त था मेरे पास मैंने खत्म कर दी बात परवरदिगार हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है मालिक 2 महीना 8 दिन जो हमने अय्याम अज़ा बर्पा किया है मजालिस अज़ा फर्श अज़ा मेरी रहमत में सुमातम इसे बारगाह बीबी सैयदा में शरफ कबूलियत है परवरदिगार कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद के शब वले कब्र मौलाए कायनात की ज़ियारत नसीब फरमा दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शिफात इमाम हुसैन नसीब फरमा मालिक की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का जितने भी मोमिनीन और मोमिनात यहाँ मौजूद हैं परवरदिगार उनकी जान माल इज्जत आप उनकी हिफाजत फरमा मालिक आपकी ज़ुहूर में ताजील फरमा हमें उनके ख़ास और मुख़लिस गुलामों में शुमार फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम हज़रात